إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. میرے محترم دینی بھائیوں، آج کی اس مجلس میں اسلام میں پڑوسیوں کے ساتھ کس سلوک کی تعلیم دی گئی ہے اور ایک انسان کی زندگی میں پڑوسیوں کی کیا اہمیت ہے اور شرعی اعتبار سے ان کے ہم پر کیا حقوق ہیں، کیسا سلوک ہم کو ان کے ساتھ کرنا چاہیے، بہت ہی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ ان بعض نقاط پہ ہم آج کچھ قرآن و سنت سے دلیلیں دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرو. والیتامى والمساکین، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی. والجار ذی القربى والجار الجنب، اور جو نزدیکی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اور جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی. والصاحب بالجنب، اور اپنے پڑوس کے ساتھی سے بھی. وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور جو مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی اور تمہارے اپنے غلام ان کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے جو مختال ہے اور فخور ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے. اس ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے توحید کا حکم دیا، اللہ کی عبادت کرنے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد یک کے بعد دیگرے جن لوگوں سے ایک انسان کا دنیا میں تعلق پیش آتا ہے ان سارے لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان پر سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے ساتھ سلوک اور اپنے معاملے کی درستگی کا حکم دیا. وہاں سب سے پہلے اللہ کا حکم اور اللہ کا حق بتلایا، اس کے بعد ماں باپ اور پھر ایک کے بعد ایک رشتہ داروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس اعتبار سے ایک انسان کو پہلی چیز یہ کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرے. اور اسلام صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ کا بندہ بن جائے، نمازوں کا 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا اور ذکر کرنا، تلاوت کرنا اور اسی طرح سے بہت ساری اور دینی چیزوں کا اہتمام کرنا، بلکہ اسلام یہ بھی ہے کہ ایک انسان بندوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے. بلکہ بہت سے مواقع یہ ہوتے ہیں کہ انسان کو بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا وبال اس پر آتا ہے، جس میں سے والدین ہیں. والدین کے ساتھ میں بدسلوکی کرنا آخرت میں عذاب تو ہے ہی ہے، لیکن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا دنیا میں جلدی بھیج دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ بدسلوکی اور البغی، حقوق الوالدین والبغی وحقوق الوالدین. بغی کا مطلب ہوتا ہے زنا، بغی کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے خلاف سرکشی کرنا. تو اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے. کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ
ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو. بڑی سے بڑی شخصیت، پیڑ پتھر ستارے چاند اور جنات اور نہ جانے کتنی مخلوقات، کسی بھی مخلوق کو اللہ کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں شریک مت کرو. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. وبذی القربی، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والیتامی والمساکین، اور جو یتیم ہیں، یتیم کون ہے؟ جس کے ماں باپ کا یا کسی ایک کا بچپن میں انتقال ہوا اس کو یتیم کہتے ہیں. بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں کہتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے وہ یتیم ہوتا ہے. والمساکین، مسکین جس کے پاس اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کی استطاعت نہ ہو مالی اعتبار سے. والجار ذی القربی والجار الجنب، اور رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہیں، پڑوسی جو تمہارا قریبی ہے اور وہ پڑوسی جو دور ہے. والجار ذی القربی کا مطلب ہوتا ہے ایک تو یہ کہ وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہو، کہ دو رشتے اس کے ساتھ ہو گئے، پہلے رشتہ دار ذکر ہو گیا، لیکن ایسا پڑوسی کہ پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رشتہ دار بھی ہے، یا وہ پڑوسی جو قریب کا پڑوسی ہے جس کا گھر آپ کے گھر سے قریب ہے. اور والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو دور کا پڑوسی ہے جس کا گھر آپ سے دور ہے، یا وہ پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار آپ کا نہیں ہے. والصاحب بالجنب، اور وہ تمہارا ساتھی جو تمہارے بازو ہے یا قریب ہے. کون مراد ہے اس سے؟ نمبر ایک، اس سے بیوی بھی مراد لی گئی ہے، اس لیے کہ بیوی شوہر ساتھ میں رہتے ہیں بلکہ ساتھ میں لیٹتے بھی ہیں، تو جو پڑوس اس کا اتنا قرب ہے کہ ساتھ ہی تمہارا ہے، تو بیوی بھی اس میں آ گئی. اور دوسرے یہ کہ ایک آدمی سفر میں ہے، وقتی طور پر تمہارے ساتھ مسافر ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. والصاحب بالجنب میں یہ بھی آتا ہے، یا کہیں پڑھائی لکھائی کا معاملہ ہو یا جاب کا معاملہ ہو تو اس میں بھی تمہارا کلیگ جس کو ہم کہتے ہیں، ساتھ میں کام کرنے والا، تمہارا کسی مشغلے میں ساتھ میں رہنے والا، تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. تو والصاحب بالجنب میں یہ سارے تینوں لوگ آتے ہیں. وابن السبیل، اور جو مسافر ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے غلام ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. آج تو کوئی غلام ہمارا ہے نہیں، اس لیے کہ آج غلام نہیں ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں ہوتے تھے. تو تمہارے جو غلام ہیں ان غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے جو مختال ہو اور فخور ہو. مختال کون ہے؟ جس کی زندگی میں اکڑ ہو، جس کے چلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں اور لوگوں سے سلوک کرنے میں گھمنڈ اور اپنی برتری ٹپکتی ہو. اور فخور کون ہے؟ جو زبان سے اپنی شیخی بگھارتا ہو، جو زبان سے اپنی بڑائی بیان کرتا ہو. میرا نسب ایسا ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں ایسا ہوں اور میں کمالات والا ہوں. تو اپنی خوبیوں پر، چاہے واقعی وہ خوبیاں اس میں ہوں یا فرضی طور پر ذہن میں اس کے تصور میں ہو کہ میں بہت اعلیٰ ہوں، اور اپنی زبان سے اپنی تعریف ایسی کرتا ہے کہ لوگوں پر برتری جتاتا ہے. تو ایک ہو گیا مختال، جو چلنے پھرنے میں بہت ٹھاٹ باٹ سے اکڑ کے چلتا ہے، اس کا معاملہ لوگوں سے ایسا ہے کہ گویا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں دوسروں سے بڑھ کے ہوں، دوسروں کو نیچا دکھاتا ہے. یہ مختال ہے، چلنے پھرنے میں جس کے اکڑ دکھائی دیتی ہو. فخور کون ہے؟ جو اپنی زبان سے فخر کرتا ہو، جس کے ذہن میں اپنی ذاتی بڑائی ہو اور جو لوگوں کے سامنے اپنی تعریف آپ کرتا ہو، دوسروں کو چھوٹا بتا کے اپنے اوپر فخر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو گھمنڈ چاہے زبان پر ہو، دل میں ہو، یا اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے اعتبار سے ہو، اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی سے چلتے ہیں. عاجزی یعنی چھوٹے بن کے چلتے ہیں. ان کے ذہنوں میں اپنی بڑائی نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ میرے قصور اتنے زیادہ ہیں کہ کہیں اللہ میری پکڑ نہ کرے. تو ایک انسان اگر فخر اور گھمنڈ والا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے بارے میں بھی ذکر کیا
ایسے پڑوسی جو قریب کے ہیں اور ایسے پڑوسی جو دور کے ہیں، ان سب سے اچھا سلوک کرو، بلکہ وہ پڑوس بھی جو وقتی ہو، سفر میں وہ پڑوس بھی جو وقتی ہو، جاب وغیرہ میں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہاں یہ نہیں کہا اگر مسلمان پڑوسی ہو تو اچھا سلوک کرنا، ورنہ ستاؤ اس کو، گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، پان کھاؤ اس کے دروازے پہ تھوکو، گھر میں کچھ بھی آئس کریم اور یہ وہ لاؤ، مٹھائیاں لاؤ، ڈبے اس کے گھر کے باہر اس کے آنگن میں پھینکو، یہ کہا نہیں، بلکہ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تم اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے۔ آج عام طور سے لوگ مسلمانوں کو اپنی کالونیز میں گھر بھی نہیں دیتے ہیں۔ ایک تو ان کا اپنا تعصب بھی ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ مسلمان آج کسی پڑوس مل جائے کسی کو، گھر میں مار پیٹ کے شور شرابے، گالی گلوچ، اور پھر اس کے بچے پوری کالونی میں اور گھروں میں کچرا، اور یہاں وہاں وہ خود بھی کچرا، پریشان کر دیتا ہے لوگوں کو۔ سب لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی ایک چھبی ایسی بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کی تصویر ایک ایسی بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ بہت سے مسلمان دین سے دور ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی میں اس طرح کی برائیاں آ جاتی ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا مسلمان پاک صاف رہنے والا ہوتا ہے۔ تو پڑوس کے اعتبار سے پڑوسیوں کے حقوق مسلمانوں پر کیا ہے؟ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے کام آنا چاہیے، ہمارے پڑوسی ہیں، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کس کے کام آئے ہیں۔ ہمیشہ آدمی کہتا ہے ہمارے پڑوسی اچھے نہیں ہیں، اور پڑوسی سے پوچھا جائے وہ بھی یہی کہتا ہے پڑوسی اچھے نہیں ہیں۔ تو سوال ہے کہ اچھا کون ہے پھر؟ یہ اس کے بارے میں برا بولتا ہے، وہ اس کے بارے میں برا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی کرتوت پر دھیان کم دیتا ہے اور دوسروں کے بارے میں زیادہ توقعات رکھتا ہے۔ لہٰذا اسلام کیا سکھاتا ہے، آج کے درس میں ہم لوگ یہی دیکھیں گے۔ نمبر 1، نیک پڑوسی ملنا۔ پڑوسی کی اسلام میں اہمیت کیا ہے؟ نیک پڑوسی ملنا دنیا میں انسان کی کامیابی کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث خصال من سعادت المرء المسلم فی الدنیا۔ 3 چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کی دنیا میں کامیابی کی علامت ہے۔ ایک آدمی کو 3 چیزیں مل جائیں دنیا میں تو اس کو دنیا میں کامیابی مل گئی۔ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، الجار الصالح، نیک پڑوسی۔ پہلی چیز دنیا میں کامیاب ہونا ہے، نیک پڑوسی۔ نمبر 2، والمسکن الواسع، ایسا گھر جس میں وسعت ہو، بڑا گھر ملنا، اتنا بڑا کہ جس میں کم سے کم پردے کا اہتمام ہو سکے۔ اگر کوئی مہمان گھر میں آ جائے تو عورتیں پردے کے ساتھ گھر میں رہ سکے۔ ایسا گھر کہ جو وسعت والا ہو، اس کی اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے کافی ہو۔ بچے بڑے ہو گئے تو کم سے کم بیوی شوہر اور بچے، ان کے اندر فرق ہو، ان کے آپس کے معاملات میں پردے کا اہتمام ہو سکے۔ المسکن الواسع والمرکب الحنی، اور ایسی سواری جو عمدہ ہو، اچھی سواری مل جائے اس کو۔ اس زمانے میں تو گھوڑے اور اونٹ ہوا کرتے تھے سواری کے لیے، گدھے بھی لوگ استعمال کرتے تھے۔ آج گاڑیاں ہیں، موٹریں ہیں، تو اچھی سواری کا ملنا یہ بھی دنیا میں کامیابی کی علامات میں سے، لیکن یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ آخرت کی آپ کہیں گے اس میں تقویٰ نہیں، اس میں ایمان نہیں، تو یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ ہاں، آخرت کی کامیابی کے لیے اس سے اعلیٰ چیزیں ہیں، وہ باطنی چیزیں ہیں، ایمان ہو، اعمال ہوں، نمازیں ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اعمال ہیں، تقویٰ ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا میں کیا چیزیں ایک انسان کو ملیں تو وہ انسان سکھی رہتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اچھا پڑوسی جو دکھ درد میں اس کے کام آئے، جو اس کو ستائے نہیں، جو اس کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے۔ نمبر 2، ایسا گھر ہو کہ جس میں وسعت ہو، سکون سے اس میں رہ سکے۔ اور 3، ایسی سواری ہو کہ جو اس کو مقصد تک پہنچا سکے، اس کے لیے اس کے ٹائم بچانے والی ہو، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والی ہو سہولت اور آسانی کے ساتھ میں۔ یہ اس کے لیے خوش قسمتی کی چیز ہے دنیا میں۔
تو آپ نے دیکھا یہ حدیث مسند احمد، طبرانی اور حاکم نے روایت کی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب، خوشحالی کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ایک نیک پڑوسی ہے۔ یہ نہیں کہا مالدار پڑوسی ہے، کیسا پڑوسی؟ نیک، چاہے وہ غریب ہو، لیکن کیسا ہے؟ نیک ہے، کہ وہ آپ کے گھر میں اگر جھگڑا ہوتا ہے پورے گاؤں میں بیان نہیں کرے گا، کیونکہ وہ نیک ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بچہ فیل ہوتا ہے تو وہ خوشیاں نہیں منائے گا۔ اگر آپ کے لیے پریشانی کوئی ہوتی ہے تو وہ آپ کو باہر نکلنے پر ہنسے گا نہیں، بلکہ کیا کرے گا؟ آپ کے دکھ درد میں کام آئے گا۔ آپ کے گھر میں کچھ پریشانی آتی ہے، آپ دوڑ کے وہ آپ کا تعاون کرے گا، مدد کرے گا۔ کوئی انسان دنیا میں اکیلا نہیں جی سکتا ہے، اس کو دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر اوقات رشتہ دار بعد میں آتے ہیں، پڑوسی پہلے آتا ہے۔ بھائی کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے، رشتہ دار آئیں گے؟ رشتہ دار دواخانے میں آتے ہیں، پڑوسی دواخانے میں لے جاتا ہے۔ رشتہ دار دواخانے میں پہنچتے ہیں، کون سی دواخانے میں ہیں؟ فلاں میں، لیکن لے جانے کے وقت کون ہوتا ہے؟ پڑوسی۔ تو پڑوسی بہت اہم ہوتا ہے، رشتہ دار بھی اہم ہے لیکن پڑوسی بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اس لیے کامیابی کے وسائل میں سے کس کو ذکر کیا گیا؟ نیک پڑوسی۔ گویا کہ اگر وہ نیک ہے وہ رشتہ دار ہی کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسا پڑوس اختیار کرے جو اچھا ہو۔ اچھے لوگوں کی صحبت اور اچھے لوگوں کا پڑوس، یہ اس کے لیے خوشحالی اور اس کے لیے دینداری کا ذریعہ بنتا ہے۔ مان لیجیے آپ کے پڑوسی ہیں، دیندار ہیں، اب آپ جانتے ہیں کہ بچے ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں، اب آپ کا بچہ اس کے گھر میں گیا، اب وہ ڈسکو اگر ہے تو آپ کا بچہ بھی ڈسکو بن کے آئے گا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سیکھ کے آئے گا۔ گانے بجانے آپ کے گھر میں بند ہیں، پڑوس میں جائے گا، دن بھر دیکھتے بیٹھے گا، آپ سوچیں گے پڑوس میں بچہ کتنا شانت ہے، چلو سکون مل گیا اس سے، بیوی شوہر خوش ہو جاتے ہیں۔ پڑوس میں جاتا ہے، رہتا ہے، ٹینشن نہیں ہے، لیکن ٹینشن آج نہیں ہے، وہ ٹینشن بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ وہ بچہ وہاں بیٹھ کے ساری غلط باتیں سیکھ رہا ہے، اور ایک دن گھر میں دھماکہ ہوگا، ایک دن ساری گالیاں خرافات سب سامنے آئیں گی۔ اگر پڑوسی نیک ہے، آپ کا بچہ اگر بگڑا ہوا بھی ہے، اسکول میں جا کے بگڑا، پڑوسی کے گھر میں جا کے سدھرا۔ آپ کی چھوٹی بچی ہے، پڑوس میں گئی، آپ کے پڑوسی بتائیں گے بیٹی ایسا نہیں کرنا، ایسی بات نہیں کرتے ہیں، تم لڑکی ہو، ایسا کرنا چاہیے، بیٹا ایسا نہیں کرتے ہیں، ناچتے نہیں، خوش ہو کر جیت گیا تو ناچ رہا بچہ۔ پڑوسی بتائے گا اس کو، نہیں بیٹے ناچتے نہیں ایسا، الحمدللہ بولنا چاہیے، چھینکا تو ایسا کرنا چاہیے، پیشاب کھڑے ہو کے نہیں کرنا چاہیے۔ نیک پڑوسی ملنا خوش قسمتی ہے۔ لہٰذا خواتین ہیں، اب آپ جا رہے ہیں جاب پہ، آپ کی بیوی کے پاس دن بھر ٹائم ہے، مل گئے پڑوسی، اور بتا رہی آپ کے شوہر آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ کے شوہر کے کنٹرول میں ہے، لیجئے یہاں سے ایجوکیشن شروع ہو گیا۔ بولے نہیں بہت سخت ہے، بہت ہمارے شوہر جو بہت سخت ہے، ان کو یہ نہیں چلتا، وہ نہیں چلتا۔ ارے ایسا تھوڑی رہتا ہے، تمہاری بھی تو زندگی ہے، تمہاری جان ہے، تمہاری تمنائیں ہیں۔ یہ مرد لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، تھوڑا ان کو کنٹرول میں کرنا چاہیے۔ کیسے؟ الف با تا جیم، وہ شروع ہو گیا۔ اب آپ بھی بول رہے ہیں جب سے یہاں چینج ہو رہا ہے، جادو تو نہیں ہوا؟ مولوی صاحب کے پاس جا رہے ہیں، میری بیوی معلوم نہیں ایسا کیوں کر رہی ہے، اس پہ کہیں جادو تو نہیں ہوا ہے؟ جادو نہیں ہوا ہے، پڑوسن نے جادو کر دیا اس کے اوپر۔ ٹریننگ اس کو، ایکسٹرا کلاسز اس کے ہو رہے ہیں، والنٹری لیسنس مل رہے ہیں اس کو۔ پڑوسی اچھی نہیں ہے، لہٰذا پڑوس کا بہت دخل ہوتا ہے، بہت زیادہ دخل ہوتا ہے۔ اچھے پڑوسی ملنا یہ معمولی بات نہیں، جو حدیث میں نمبر 1 پر رکھا ہے کہ اچھے پڑوسی، یہ بہت قیمتی چیز ہے دنیا میں انسان کے لیے، دینی اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے۔ بعض پڑوس اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ایک عورت پڑوس میں گئی، گھر میں جا کے کچن میں سے کچھ اٹھا کے لائی، ان کو کوئی پریشانی نہیں، اتنا اپناپن بھی ہوتا ہے، اتنا اپناپن ہوتا ہے۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ چوری گیا تو پہلے پڑوسی کے اوپر شک آتا ہے، ایسے بھی پڑوسی ہوتے ہیں، انہوں نے تو نہیں چوری کیا ہے۔ تو اچھا پڑوس ایک بہت بڑی نعمت ہے، اچھا پڑوس ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جنازہ گھر میں آیا، نکاح کا موقع آیا، کوئی پریشانی آئی، بیماری آئی، معاشی مسائل آئے، پڑوسی نے دیکھا کہ بھائی پڑوسی پریشان ہیں،
اس کے گھر میں جھگڑا ہوا کسی وجہ سے، وہ خود بازو میں لے گا، چلو بھائی بٹھا کے کھلایا پلایا، تھوڑا چائے وائے پلا کے سمجھایا، دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہوا ہے سمجھا، ایسا نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چھوٹا بھائی ہے معاف کر دو، فلاں چیز ہو گئی، ایسے چلتا ہے، ماں باپ ہے بھائی چلاؤ۔ اچھا پڑوسی اچھی نصیحت کرتا ہے، نہیں بگڑا ہوا کیا ہے، کب تک تو بھائی کے ساتھ رہے گا ایسا، کب تک تو ایسا کرے گا، الٹی پٹی پڑا کے اور جھگڑا لگائے گا اس کے اندر، اپنا حصہ الگ کر لے، کب سے دکان پہ تو کماتا ہے وہ کھاتا ہے، تو اس کو کیا کر دیا، وہ ری وائر کر دیا، اس کی وائرنگ چینج کر دیا، اب یہ بھی ہر چیز اس کو الٹی دکھ رہی، کیوں، اس لیے کہ وائرنگ غلط ہو گئی اس کی۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، تو ایک انسان کو اچھے پڑوسی ملنا، اب جتنا اس کو بتاؤں گا اتنا کم ہے، ایک ایک چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے، زندگیاں برباد ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات برے پڑوسی کی نحوست اور بربادی اتنی ہوتی ہے کہ زندگیاں عورتوں کی برباد ہوتی ہیں، اس سے زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اچھا پڑوسی ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کی اہمیت کیا ہے۔ پڑوسی کی رائے بہت اہم ہوتی ہے، پڑوسی آپ کے لیے اسکینر ہوتا ہے، پڑوسی آپ کو جانتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیف لی ان اعلم اذا احسنت و اذا اسأت، اے اللہ کے رسول میں کیسے جانوں کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا، مطلب میں صحیح ٹریک پہ جا رہا ہوں یا غلط ٹریک پہ جا رہا ہوں، میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں یا بری زندگی گزار رہا ہوں، میرے طور طریقے اچھے یا برے، میں سدھرا ہوا ہوں یا بگڑا ہوا، کیسے پہچانوں، معلوم کیسے پڑے گا، ایکسٹرنل اوپینین کیا، کیسے معلوم پڑے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا سمعت جیرانک یقولون ان قد احسنت فقد احسنت، اگر تیرے پڑوسی تیرے بارے میں کہہ رہے ہوں کہ تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ، اور اگر تو تیرے پڑوسیوں سے سنے کہ تو نے برا کیا یا تو برا جا رہا ہے، تیری زندگی بری چل رہی ہے تو برا ہے۔ ہاں اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے پڑوسی بھی کیسے ہیں، کیونکہ یہ کہاں کی بات چل رہی ہے، مدینہ کی بات چل رہی ہے، واقعی مدینہ میں لوگ کیسے تھے، اچھے لوگ تھے، سچ بولنے والے، خوشامد کرنے والے نہیں، اور خود نیک، ورنہ حال کیا ہوتا ہے بعض اوقات پڑوسی برے ہوں تو ایک آدمی سنت پر اہتمام کرے، سادہ نکاح کرے، کوئی نکاح ہے جنازے کے جیسا لگ رہا ہے ایک دم، تو پڑوسی پورا اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، ایسی کیسی شادی ہے، صحیح نہیں، یہ لوگ اچھے نہیں دکھتے، کچھ نیا ہی نکال رہے ہیں لوگ، تو بعض اوقات پڑوسی خود بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر اچھا ماحول اس کا ہے تو پھر پڑوسی کی رائے بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اگر دیندار پڑوسی ہیں، سمجھدار اور سچے پڑوسی ہیں، دور اندیش اور حکمت والے جو ہے گہری سمجھ رکھنے والے تجربہ کار پڑوسی ہیں، تو ان کی رائے آپ کے بارے میں بہت اہم ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر تیرے پڑوسی کہیں تو اچھا ہے تو اچھا ہے، اگر تیرے پڑوسی کہتے ہیں تو اچھا نہیں ہے، تو بگڑ رہا ہے، بگڑا ہوا ہے تو بگڑا ہوا ہے، یعنی تیرے معاملے میں تیرے پڑوسیوں کی رائے بہت اہم ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ پڑوسی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اور ہمارے معاملے میں پڑوسیوں کے حقوق کا معاملہ اتنا زیادہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا کیس پڑوسیوں کے جھگڑے کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول خصمین یوم القیامت جاران، قیامت کے دن پہلا ڈسپیوٹ جو سالو ہوگا وہ پڑوسیوں کا ہوگا، پہلا جھگڑا جو قیامت کے دن لڑنے والے جو پہلے آئیں گے وہ کون، پڑوسی۔ تو قیامت کے دن پہلے معاملات دیکھیے، ایک تو ہے عبادات کا معاملہ، حقوق اللہ کا معاملہ، ایک ہے خون کا معاملہ، ایک ہے سلوک کا معاملہ۔ قیامت کے دن عبادات میں اللہ کے حق میں سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا، نماز۔ جان کا معاملہ ہے، سب سے پہلے کون سا معاملہ ہوگا، خون۔ اور سلوک کا معاملہ ہے، تعلقات کا معاملہ ہے، پہلے کیا جھگڑا ہوگا، پہلے کس کا حل نکلے گا، پڑوسی، پڑوسیوں کا معاملہ ہوگا۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے اچھا رہے،
وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے۔ اس حدیث کو امام احمد اور الطبرانی نے روایت کی اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ پڑوسی کی ضرورت کے وقت میں دروازہ بند کرنا، اس کی مدد سے بھاگنا کیسا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد اتى علينا زمان او قال حين وما احد احق بدیناره ودرہمه من اخیه المسلم۔ ایک زمانہ ایسا تھا اور ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا کہ اپنے دینار اور درہم پر اس کا حق پڑوسی سے زیادہ ہو، اپنے مال پر اس کا حق اپنے پڑوسی سے زیادہ ہو، ایسا ہم میں سے کوئی نہیں تھا۔ ثم الآن الدینار والدرہم احب الى احدنا من اخیہ المسلم، کہ یعنی ایک زمانہ ایسا تھا وما احد احق بدینارہ ودرہمہ من اخیہ المسلم ثم الآن، لیکن اب ایسا زمانہ آیا ہے الدینار والدرہم احب الى احدنا من اخیہ المسلم، لیکن آج ایسا دور آیا ہے کہ ہم کو اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ دینار اور درہم پیارا ہے۔ یعنی آج انسان کی قیمت گھٹ گئی، مال کی قیمت بڑھ گئی۔ یہ تب تھا صحابی کے دور میں، وہ کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ دور بہت اچھا تھا۔ آج مسلمان بھائی تو چھوڑیے، ماں باپ بیوی بچے اولاد سے بھی بڑھ گیا یہ۔ آدمی ماں باپ کو بھی پیسے کے لیے، ماں باپ اور اولاد کو، بیوی کو بھی، پیسہ سب سے زیادہ قیمتی ہو گیا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے پیسہ دین سے زیادہ قیمتی ہوگا تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ بگاڑ کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام میں کافر، شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر۔ کیا؟ اپنے دین کو مال کے بدلے، دنیا کے بدلے بیچ دے گا۔ تو آج اللہ سے زیادہ، دین سے زیادہ دنیا پیاری انسان کو ہے۔ ایسے دور میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، کم من جار متعلق بجارہ، کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامت یقول یا رب هذا اغلق بابہ دونی فمنع معروفہ۔ کتنے پڑوسی ہیں قیامت کے دن اپنے پڑوسی سے لپٹ جائیں گے، پکڑ لیں گے اس کو اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، اے رب، ھذا اغلق بابہ دونی، اس نے اپنا دروازہ میری ضرورت کے وقت میں بند کر دیا تھا، فمنع معروفہ، اور میرے ساتھ بھلائی کو روک لیا تھا۔ اس نے اپنا دروازہ میری ضرورت کے وقت بند کر لیا اور اپنے پاس جو بھی بھلائی اس کے پاس تھی، خیر اس کے پاس تھی، مجھ سے روک لی۔ تو پڑوسی قیامت کے دن شکایت کرے گا اللہ کے ہاں۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ پڑوسی کے کام آئے اس کی تکلیف میں۔ ٹھیک ہے، آپ پوری تکلیف حل نہیں کر سکتے، آپ اپنے بس میں کچھ تو کر سکتے ہیں، کچھ تو کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری نے الادب میں روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اسی طرح سے پڑوسی کے حال سے لاپرواہی، وہ جیے مرے، بھوکا رہے، خوشحال رہے، پیٹ بھر ہو یا جو پریشانی اس کو ہو، اس کا معاملہ ہے، میرا تھوڑی نہ ہے، یہ مزاج ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ بلکہ ایسے آدمی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کر دی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع الی جنبہ وہو یعلم بہ۔ وہ آدمی مجھ پہ ایمان نہیں لایا، وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جو بھوکے پیٹ، جو کھا پی کر، من بات شبعان، جو ایک دم سیر ہو کر پیٹ بھر کے رات گزارے، رات میں سوئے تو اس حال میں کہ ایک دم پیٹ بھر کے کھایا ہے اس نے، اور اس کا پڑوسی بھوکا کروٹ بدل رہا ہے اور اس کو معلوم ہے میرا پڑوسی بھوکا ہے۔ نہیں معلوم ہو تو ایک اور بات ہے، اس کو معلوم ہے میرا پڑوسی بھوکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ڈکار لے رہا ہے، پیٹ بھر کھا رہا ہے، اور بچا ہوا کھانا اس کا فریج میں رکھا ہوا ہے کہ دیکھیں گے صبح کھائیں گے یا کسی فقیر کو دیں گے، لیکن پڑوسی کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود اس کو نہیں دیتا ہے۔
ایسا آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا. معلوم یہ ہوا کہ اس کا ایمان ناقص ہے. ایسا نقص جو حرمت والا نقص ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ایمان ہے اس کا کمال ہے, بہت اعلیٰ ایمان ہے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ جیسا ایمان ہونا چاہیے اس میں کوتاہی ہے, ایسی کوتاہی جو اللہ کے نزدیک پکڑ کا سبب بن سکتی ہے. اس سے ایمان کی کلیتاً نفی نہیں ہوتی ہے, یہ کمال کی نفی ہے. لیکن کمال دو طرح کا ہوتا ہے, ایک کمال مستحب ہے اور ایک کمال واجب ہے. تو یہاں پر کمال واجب کی نفی ہے. ایسا کمال اس نے پیدا کرنا چاہیے اپنے ایمان میں. تو یہ ایسا آدمی ہے کہ جو مومن نہیں ہے, مجھ پر ایمان نہیں لایا. یہ کیا ایمان لایا؟ یہ ایسا ایمان کہ جو پیٹ بھر کے کھائیں اور پڑوسی بھوکا رہیں, اور یہ جان رہا ہے اس کے سینے میں دل نہیں ہے. یہ رحمت للعالمین کا متبع ہے, یہ رحمت للعالمین کا ماننے والا امتی ہے. ایسا کیسا ہے؟ تو یہ جو ہے نفی اس کے ایمان کی ہے. تو اس حدیث سے, جس کو امام البزار اور طبرانی نے روایت کیا ہے, اور جو صحیح حدیث ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے. اس میں مسلمان غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے. یعنی کہ مسلمان ہو تو آپ دھیان دیں, غیر مسلم ہو تو دھیان نہ دیں, اس طرح کی کوئی تفریق حدیث میں ہے نہیں. ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں پڑوسی کو تکلیف دینا. اب ہم نے دیکھا کہ اس کے کام نہ آنا برا ہے, تو من باب اولا اس کو تکلیف دینا اس سے زیادہ برا ہوگا. یعنی ایک آدمی کی نفی ہو رہی ہے کہ پڑوسی اس کے پاس آیا نہیں کھانا دو, بلکہ وہ اپنے گھر میں بھوکا ہے, لیکن یہ جانتے بوجھتے اس کا تعاون نہ کرے, اس کے ساتھ ہمدردی نہ کرے, تو یہ اتنا برا ہے کہ اس کے ایمان کی نفی ہو رہی ہے. اب یہ آدمی اس کے کام آنے کی بجائے اس کو تکلیف دینے لگے, تو آپ سوچئے کہ کتنا زیادہ برا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. کون؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اگر ایمان ہے تو, نہیں ہے جو جی میں آئے کرے. یعنی اگر تکلیف دے رہا ہے تو گویا ایسا آدمی اس کے پاس کوئی ایمان ہی نہیں ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو تکلیف نہ دے, کہ تو اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے, آخرت کے دن کو مانتا ہے کہ وہاں پر بدلہ دیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد بھی تو تکلیف دیتا ہے پڑوسی کو, تو کیسا ایمان ہے تیرا؟ تیرا ایمان صحیح نہیں ہے, تیرے ایمان میں کمزوری ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابو شریح کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا, اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا, اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا. 3 بار قسم کھا کے کہا وہ ایمان نہیں لایا. کون؟ قیل ومن یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون ایمان نہیں لایا؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, وہ آدمی کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے, جس آئے دن شرارت کچھ نہ کچھ کرتا, آئے دن کچھ نہ کچھ شرارت کرتا ہو, پڑوسی کو ایک طریقے سے دوسرے تیسرے طریقے سے کچھ نہ کچھ مصیبت دیتا ہو, تکلیف دیتا ہو, دکھ دیتا ہو, پریشانی ستاتا ہو, ایسا آدمی اللہ کی قسم مجھ پر ایمان نہیں لایا. پڑوسی کو ستانا, اس کو پریشان کرنا, یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی بغیر ایمان والا ہے, اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. لہٰذا ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. پڑوسی کو ستانا کبیرہ گناہ ہے, چھوٹا گناہ نہیں ہے, بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ. وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا, وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے. کتنی سخت بات ہے, سوچی. جنت میں ہی نہیں, وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے, محفوظ نہ رہے.
اب کتنی قسم کی تکلیفیں جو آدمی اپنے پڑوسیوں کو دیتا ہے، جھگڑے فساد سے لے کر ان کے ہاں کچرا ڈالنا، ان کو گاڑی پارکنگ کے اعتبار سے ان کو تکلیف، کسی بھی اعتبار سے آدمی پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اس کے گھر میں کچھ خوشی ہے، میوزک اتنی لگایا، اس کے گھر میں بیمار ہے، اب یہ تھوڑا شور شرابہ ٹھیک ہے، مہمان آئے ٹھیک ہے، ڈسکو میوزک لگا رہا ہے اتنی بڑی اور دھم دھم دھم، اور اس کے گھر میں بیمار ہے، اس کے گھر میں پریشانی ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں، سارے محلے کو پریشان، اور آج اس کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی سوچتا کبھی ہمارے گھر میں بھی شادی ہے تو ہم بھی ستانے والے، لہٰذا برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری تکلیفیں، یہ صحیح نہیں ہیں۔ ایک تو شرعی طور پر وہ غلط ہے، دوسرے یہ کہ اس سے دوسروں کو تکلیف۔ رات میں 12 بج رہے ہیں، اس کے گھر میں شادی ہے، چل رہا ہے پورا، اب کوئی آ کے بولے بھائی 12 بج گئے سو جاؤ، تو کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، ہمارے گھر میں نکاح ہے، تو 12 بجے رات کو نکاح ہے، کل ہے نا نکاح، تو آج ہی سے تیاری شروع ہو گئی اس کی۔ آج کل تو عام ہو گیا آرکیسٹرا وغیرہ بلانا، رات کو 1-2 بجے تک لوگ گاتے بجاتے ناچتے ہیں، اور اس میں بے جا قسم کی جتنی بھی فحاشی کی چیزیں ہوتی ہیں سب ہوتی ہیں۔ پڑوسیوں کو ستانا نہیں چاہیے، پڑوسیوں کو نہیں ستانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے، ہر نیند صبح 7 بجے اٹھے گا، 6 بجے اٹھے گا، اور صبح اٹھتے ہی میوزک لگائے گا، اس کو نہاتے وقت میوزک لگتی ہے، دھام 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 دھام۔ لوگ بیچارے غیر مسلم، اب اس کی تو فجر نہیں ہے، یہ تو خود فجر نہیں پڑا ہے، اس کو جانا ہے کہاں، آفس جانا ہے، ایک دم میوزک لگایا، اور کیسا گھر میں ہوم تھیٹر ہے اس کے، ایسی چھوٹی موٹی تھوڑی سنتا ہے، وہ تو ہوم تھیٹر سنتا ہے بھائی۔ اور پڑوسی غیر مسلم سوئے ہوئے ہیں، اب یہ لگایا ہوا پورا، ایک پڑوسی آ کے ٹک ٹک کر رہا ہے، بولے تھوڑا سنو، تھوڑا کم کرو، یہ اور بڑھا دیتا ہے۔ میرا گھر ہے بھائی، میرا گھر ہے، میں کچھ بھی کروں گا۔ یہ چیزیں سب بری ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی دوسروں کو تکلیف نہ دے، وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اور سنیے، عورتیں خاص طور سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار، اے اللہ کے رسول، کسی نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، فلانی عورت ہے، رات میں تقوم اللیل، تہجد کی نماز پڑھتی ہے پابندی سے، اور وتصوم النہار، اور دن میں نفل روزے رکھتی ہے، وتفعل وتصدق وتؤذی جیرانہا بلسانہا، اور وہ عورت بہت سے نیک کام کرتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، لیکن اس کی زبان، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو بہت تکلیف دیتی ہے، منہ خراب ہے اس کا، پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف دیتی، لڑائی جھگڑے اور نہ جانے کتنی قسم کی غیبت بھی ہوگی، اور زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، سخت کلامی کرتی ہے، دل توڑتی ہے، بدسلوکی کرتی ہے۔ تو ادھی جیرانہا بلسانہا، اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی من اہل النار، آپ نے کہا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنم میں جانے والی عورت ہے۔ لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں، تہجد پڑھ رہی بھائی، روزہ رکھ رہی ہے، صدقے دے رہی ہے، لیکن پڑوسی کو اپنی زبان سے، یہ بھی نہیں کہ پڑوسیوں کی پٹائی کرتی ہے بھائی، تکلیف کیسی دیتی ہے، معلوم ہے کہ یہ زبان ہے جو جہنم میں لے جاتی ہے، سارے کیے کرائے کو، نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز یہ زبان ہے۔ بعض اوقات آدمی ہاتھ سے وہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے جو زبان سے، ایسے کڑوے بول دے گا کہ آدمی کے دل میں بالکل تیر کیا، بالکل جو ہے چھید کے نکل جائے بات۔ تو ادھی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ قال لا خیر فیہا، آپ نے فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ہی من اہل النار، وہ جہنمی عورت ہے، وہ جہنمی عورت ہے۔ قالوا فلانۃ تصلی المکتوبہ وتصدق باثوار
لا تؤذی احدا، ایک دوسری عورت ہے اور وہ بس فرض نمازیں پڑھتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، بہت تہجد گزار ہے، ایسا نہیں ہے، فرض نمازوں کا اہتمام کر لیتی ہے اور صدقہ دیتی ہے، پنیر کا معمولی چیز صدقے میں دیتی ہے، لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی من اہل الجنہ، وہ عورت جنتی ہے، وہ جنتیوں میں سے ہے، کیوں؟ تکلیف نہیں دیتی دوسروں کو۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض نیکیاں آدمی کر لیتا ہے لیکن مخلوق کو تکلیف دینے کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہو جاتا ہے۔ تو جہاں عبادتی امور ہم کرتے ہیں، بہت سی عورتیں صبح برابر تہجد کے لیے اٹھیں گی، پھر تہجد کی نماز پڑھی، فجر ہو گئی، فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھی، فجر کی نماز ہوئی، تلاوت کرتے بیٹھی، تلاوت ہوئی، ذکر و اذکار میں لگ گئی، فلانی چیز کرتی رہی، لیکن بہو پریشان، ہاں پڑوسی پریشان، سارے لوگ اس سے پریشان، اس کو دیکھے تو لوگ گھبراتے ہیں، یہ گھر سے باہر نکلے اگر پڑوس میں، سارا پڑوس کانپنے لگتا ہے، کچھ تو جھگڑا آیا، اب بلا آئی۔ تو ایسی جو خواتین ہوتی ہیں تو یہ نیکیاں کر کے کیا فائدہ؟ اللہ والی نیکیاں تو کر رہی ہے، بندوں والی نیکی بھی کر، اور بندوں کو تکلیف اگر تو دیتی ہے، تیری وہ نیکیاں کیا کام کی ہے؟ لہٰذا وہ نیکیاں بہت آسان ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ سلوک یہ مشکل ہے، اس میں آدمی کا گھمنڈ ٹوٹتا ہے، اس میں آدمی نیکیاں کر کے، نمازی ہوں میں، تہجد گزار ہوں، ذکر تلاوت کرتی ہوں، سالوں سے کرتی ہوں، 20 سال سے میرا معمول ہے، یہ اور تھوڑا سا گھمنڈ کے لیے غذا ملتی ہے اس سے، میں سپیریئر ہوں، باقی سب تو بستر میں رہتی ہوں، میں جائے نماز پہ رہتی ہوں۔ تو بعض عبادتی امور جو ہیں انسان کو اس کے تکبر اور اس کے گھمنڈ کو اور پیٹرول دیتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں۔ ہاں، لوگوں سے سلوک کرنا اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، یہ جنتا ہے، میں بہت اونچی ہوں، میں ان کے لیول پہ اتر کے ان کے ساتھ اچھی رہوں، ان کو مجھ سے اچھا رہنا چاہیے، میں ان سے کیوں اچھی رہوں، میں اعلیٰ ہوں۔ تو بعض اوقات یہ ذہنیت انسان کو لوگوں کے ساتھ حقارت اور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی پر آمادہ کرتی ہے، یہ خود ایک بیماری ہے، یہ خود ایک عذاب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں ہے، لیکن ایک عورت ہے جو موٹے موٹے اعمال جو اس کے اوپر فرض ہیں ان کا اہتمام کرتی ہے، بہت زیادہ کچھ خرچے کرنے والی اور بہت زیادہ تہجد پڑھنے والی نہیں ہے، جو فرض ہے اس کو ادا کر لیتی ہے، لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتی، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتی، تانے نہیں دیتی، غیبت نہیں کرتی ہے، اور لوگوں کا دل نہیں توڑتی ہے، ان کی قدر کرتی ہے، ان کا اکرام کرتی ہے، یہ جنتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سلوک بہت اہم چیز ہے، حسن سلوک بہت اہم چیز ہے۔ تو عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے۔ یہ حدیث مسند احمد اور ابن حبان اور حاکم میں ہے، اور امام البخاری نے الادب المفرد میں بھی اس کو روایت کیا ہے۔ پڑوسی کو اتنا ستانا کہ وہ گھر چھوڑ دے، یہ خوشی کی بات ہے؟ نہیں، یہ بہت ہی پریشانی کی بات ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وما من جار یظلم جارہ ویقہرہ، جو بھی انسان اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے اور اس کے اوپر باسنگ کرتا ہے، یقہرہ، اس کے اوپر جو ہے باسنگ کرتا ہے، حتی یحملہ ذلک علی ان یخرج من منزلہ الا ہلکہ، یہاں تک کہ پڑوسی مجبور ہو جائے کہ اپنا گھر چھوڑ کے چلا جائے۔ اگر کوئی اتنا ستاتا ہے کسی کو کہ گھر چھوڑ کے وہ چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے، تو آپ فرماتے ہیں الا ہلکہ، وہ آدمی ہلاک ہوگا، قیامت کے دن کیا ہو گیا؟ وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ اس کو امام البخاری نے الادب میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يَسْرِقَ مِنْ عَشَرَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ، ایک آدمی 10 گھروں میں چوری کر لے، یہ ہلکا ہے اس سے کہ ایک آدمی پڑوسی کے گھر میں چوری کرے۔ چوری ہے، اس پہ بھی ہاتھ کٹے گا، اس پہ بھی ہاتھ کٹے گا دنیا میں، لیکن آخرت کے اعتبار سے
عذاب اور پکڑ کے اعتبار سے، اللہ کی ناراضگی کے اعتبار سے، گناہ کی سنگینی کے اعتبار سے ایک پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا بہت بھیانک ہے۔ یہ اس سے بھی بھیانک ہے کہ ایک آدمی 10 گھروں میں چوری کرے۔ 10 گھر میں چوری کرنا ایک جگہ، ایک پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا ایک جگہ، تو یہ بہت ہی سنگین چیز ہے۔ پڑوسی کے آنگن سے کچھ اٹھا لیا، اس سے پوچھا، چوری کس کو کہتے ہیں؟ بغیر پوچھے کسی کی چیز لینا جو اسے پسند نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ چوری ہے۔ چوری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جیب میں سے نکالنا چوری ہے؟ چوری یہ ہے کہ کسی کی چیز اس کی اپنی ہے، اس سے پوچھے بغیر اس کو لے لینا، یہ چوری کہلاتا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ کسی مسلمان کی بلکہ کسی کی بھی چیز کو اس کی رضا کے بغیر، اس کی چاہت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نہ لے۔ ہاں کسی کا اذن عام ہو، دو لوگوں کے تعلقات ایسے ہیں کہ بھئی ایک دوسرے کی اجازت ہے، جنرل اس کی طرف سے اجازت ہے کہ جب بھی لگے لے لینا بھائی، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس طرح کی اجازت نہیں ہے تو کسی اور کی چیز بغیر اجازت کے لینا جائز نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ آدمی بولتا ہے اس میں کیا پوچھنے کی بات ہے؟ اچھا تیری چیز لے گا تو کتنا خراب لگتا، خود کی چیز تیری لے گا، کیا کہتا ہے بغیر اجازت کے کیسا لیا؟ لیکن دوسرے کی چیز خود بغیر اجازت کے استعمال کرتا ہے۔ تعلقات صرف تیری طرف سے دیکھے جائیں گے، اس کی طرف سے نہیں۔ آدمی اپنی طرف سے ہی دیکھتا ہے، دوسرے کی طرف سے نہیں دیکھتا ہے۔ تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی، اس کو امام احمد اور امام البخاری نے الادب میں روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ پڑوسی سے اچھے سلوک کی کیا تعلیم اسلام میں ہے؟ نمبر 1، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا ایمان اور اسلام کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحْسِن جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، تو اپنے پڑوسی سے احسان کا سلوک کر تو کامل مسلمان بن جائے گا۔ اگر تجھ کو پرفیکٹ مسلمان بننا ہے تو تجھ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ٹیسٹ تیرا کیا ہے؟ تو اپنے پڑوسی سے کیسا ہے؟ تجھ کو اچھا مسلمان بننا ہے، ٹھیک ہے، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کر، تو اچھا مسلمان بنے گا۔ تو اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے پڑوسیوں سے احسان کا سلوک کرے۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے! اللہ کا محبوب بننا ہے، پڑوسی کا محبوب بنو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ نہیں کہ اس کی شراب میں تم شریک ہو جاؤ۔ اچھا سلوک کا مطلب اسلامی حدود کی رعایت، کہ وہ ڈسکو کر رہا ہے تو تم بھی ڈسکو کرو اس کے ساتھ، شادی میں نہیں، بلکہ اسلامی حدود میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جیسے کوئی آدمی بلائے آؤ ذرا سب مل کے فلم دیکھیں گے گھر پہ، ابھی بھی بولے جاؤ، دل نہیں توڑنا چاہیے، ہاں مسجد توڑو، ہاں مندر توڑو، کسی کا دل مت توڑو۔ تو اس کے ساتھ جا کے فلم دیکھنے میں شریک ہو گیا، اپنے بھی بچوں کو بھی لے کے گیا۔ تو غلط کام میں کسی کی دل کی رعایت نہیں ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو خوش کرنا، اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا غلط کام میں، غلط کام میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احببتم ان یحبکم اللہ تعالی ورسولہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، دیکھیے بہت بڑی حدیث ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے حقدار بنو تو کیا کرنا پڑے گا؟ نمبر 1، فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو مانگنے پر امانت ادا کر دو، امانت میں خیانت مت کرو، امانت کی پاسداری کرو، امانت کی حفاظت کرو۔ وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، جب بات کرو سچ بات کرو، بات میں تمہاری سچائی ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3، وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ، اور اپنے پڑوسی سے احسان کا سلوک کرو۔ یعنی 3 چیزیں ہیں
اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب ہو جائیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جلدی بیان ختم کرو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سب سو رہے کہ بھائی کیا ثواب کے لیے آئے کہ سننے کے لیے بھی آئے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ امانت ادا کر دو۔ امانت کی حفاظت کے ساتھ ادائیگی بھی، کہ ایک آدمی اس کو دیا امانت، اب اس کو ایسا محفوظ رکھا کہ اس کو ضرورت مانگنے والا مانگ رہا کہ ٹھہرو ذرا تو 1 مہینے کے بعد ملے گا، ایسی بھی حفاظت نہیں کہ وقت پہ اس کو نہ دے پائے۔ اور امانت داری جو ہے بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے معاشرے میں، بھائی ذرا میرے 2 لاکھ ہیں ذرا سنبھالیں گے، بھائی پہ بھروسہ نہیں میرے کو، تم پڑوسی ہو تمہارے پر بہت بھروسہ ہے، ویلکم، آؤ چائے دو اس کو۔ اب 1 مہینہ 2 مہینہ 2 مہینے بعد دینا ہے اس کو، وہ ذرا میرا وہ پیسہ تھا ذرا دیں گے، دیتا نا، ذرا وہ اس کو میں نے بینک میں رکھا ہے نکال کے تم کو دینا پڑے گا، یا میں نے فلاں آدمی کو دے دیا تھا ذرا میں سوچا تم کو اتنی جلدی نہیں لگے گا، ہاں 1 ہفتہ بھر رکیں گے آ جائے گا، اور چاہے تو میں تھوڑا اور زیادہ بھی دیتا ہوں۔ اچھا اب 1 ہفتے بعد وہ اپنا پیسہ، میرا پیسہ بھائی بولا نا بھائی 1 ہفتہ بعد دوں گا، 1-2 دن آگے پیچھے ہو جاتا، کیا ہے اس کے اندر، ذرا رکو، 2 دن بعد پھر مہربانی کر کے ذرا میرا پیسہ دیں گے، اب میرا تیرا بھی ہو گیا کیا؟ دیتا بولا اتنا ضد کیوں کر رہے؟ دھیرے دھیرے آدمی کیا کرتا ہے، نرمی سختی میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ ایک وقت آگے کیا بولتا ہے، نہیں دیتا جاؤ، بار بار صبح شام کبھی آفس پہ ہوں، باہر ملے یہاں ملے مسجد میں ملے، جب دیکھے جب پیسہ دو پیسہ دو، کیا ہے نہیں دیتا جاؤ، کیا کرتے ہیں؟ ہے کوئی دلیل پروف ہے میں لیا نہیں دیتا؟ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج دنیا میں بولا نہیں دیتا، کل اللہ بول دے نہیں دیتا جنت، کیا کرے گا؟ تو لائق نہیں جنت کے، نہیں دیتا، کہیں ایسا نہ ہو جائے قیامت کے دن۔ امانت ادا کرو، اور جب بات کرو کیا کرو، سچی بات کرو، جھوٹ نہیں، مذاق میں بھی نہیں، بچوں کو بھی جھوٹا وعدہ نہیں، بیوی کو بھی جھوٹا وعدہ نہیں، ویسے بیوی کو عموماً نہیں کرتا ہے اس لیے کہ شامت آئی ہے اس کی جو جھوٹا وعدہ کرے۔ جھوٹ بات نہیں، جوک بھی جھوٹے نہیں، جھوٹ بات نہیں، کسی کا دل رکھنے کے لیے جھوٹی باتیں نہیں، جھوٹ سے بچے، جھوٹ سے بچے۔ باس بول رہا جلدی پہنچو، صاحب ابھی میں کہاں ہوں، میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں، موبائل میں اپلیکیشن ڈالا ہے ایسا کہ کال جب آتا ہے تو کیا آتی ہے آواز، کبھی بارش کی آتی ہے، کبھی ایسے اپلیکیشن ملتے ہیں بھائی کہ کال میں وہ کیا ہے آواز آ رہی ہے، کیسی آواز آ رہی ہے، جیسے بارش آ رہی ہے، بولے یہاں بہت بارش ہو رہی ہے، یہاں بہت ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں، حالانکہ گھر پہ اوندھا لیٹ کے بات کر رہا ہے۔ یہ جھوٹ بات ہے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، چاہے آفس کا معاملہ ہو یا کچھ بھی معاملہ ہو، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ نمبر 3، پڑوسی سے حسن سلوک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے وصیت کی، تاکید کے ساتھ کہا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقته الجدعاء فی حجۃ الوداع، میں نے حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، یقول اوصیکم بالجار، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں پڑوسی کے بارے میں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں پڑوسی کے بارے میں، فَأَكْثَرَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ، آپ اتنی بار یہ بات دہراتے رہے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں پڑوسی کو ہماری میراث میں بھی شامل نہ کر دیں، ایسا لگنے لگا کہ شاید پڑوسی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جائیداد میں حصے دار تو نہیں، مجھے ایسا ڈر ہوا کہ کہیں آپ اتنی تاکید کر رہے ہیں، اتنی اہمیت بتا رہے ہیں کہ کہیں پڑوسی کو ہماری جائیداد میں حقدار نہ بنا دیں۔ اس حدیث کو الخرائطی نے مکارم الاخلاق میں روایت کیا اور شیخ الالبانی نے الجامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی سے احسان کا سلوک کرے، اپنے پڑوسی سے احسان کا سلوک کرے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کرتے رہے، جبریل پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا شاید پڑوسی کو جائیداد میں حصے دار بنا دیں گے۔ اتنا اہم پڑوسی کا معاملہ، اتنی تاکید اس کی ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ حسن سلوک کیا ہے؟ اس کا اکرام کیا جائے۔ اگر وہ آپ کے دروازے پر آئے، اب آپ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں دروازہ کھول کے دروازے میں ہی کھڑا ہو گئے، ہاں کیا تو سوچ رہا تھوڑا بلائے گا تھوڑا، لیکن کیا ہاں بولو نا، باہر آ کے دروازہ بند، مطلب یو آر ناٹ الاؤڈ، آ کے کہاں میرا ٹائم کھائے گا، تو باہر ہی خود نکل آتا آدمی، اس کو نہیں سمجھتا ہے، 2 گنا زیادہ سمجھتا ہے، لیکن اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ آپ کے ہاں آیا ہو، کچھ بولنا چاہتا ہے، تھوڑا دیر بات کرنی ہے آپ سے، کچھ اہم بات کرنی ہے، آپ کیا کریں؟ آئیے نا، بیٹھیے، اور آپ کے پاس جو بھی میسر ہے، چائے عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے، آپ نے یہ نہیں پوچھیں چائے نہیں پیتے آپ، یعنی الٹا، نہیں کوئی تکلیف مت کرو، آپ چائے تو نہیں پئیں گے نا، چائے تو پی کے آؤں گے نا آپ، بلکہ آپ اس کو پوچھیے کچھ چائے کچھ لیں گے آپ، بلکہ خود ہی کہ چائے پیتے، ٹھہرو بیٹھو ذرا، وہ خود سے اگر اس کو نہیں میں چائے نہیں پیتا بھائی، پکا نہیں پیتا میں، تب جا کے آپ نہ کہیں، ورنہ آپ اکرام کریں اس کا، پانی چائے، اور اس کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ بار بار آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے گھر کے حال بیان کر رہا ہے، میرے والد بیمار ہیں، ان کا ایسا ایسا ہوا ہے اور میں تھوڑا آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، یا میرا بیٹا بگڑ رہا ہے، یا میرے گھر میں تھوڑا ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا جلدی بولیں گے، اس کی زندگی کا اتنا اہم مرحلہ ہے، اس میں آپ سے وہ مشورہ چاہتا ہے اور آپ کو اس کی کوئی، تو یہ جو معاملات ہیں، پڑوسی کا اکرام، پڑوسی کا اکرام کرنا، اس کی دلجوئی کرنا ہے، اس کی خوشی میں شریک ہونا ہے۔ میرا بیٹا پاس ہو گیا، انجینئر بن گیا، ہاں دنیا میں بہت انجینئر ہے، یہ ایک بن گیا تو کیا دنیا میں بہت روشن کرے گا، یا آپ کو کوئی خوشخبری وہ دے رہا ہے اپنے گھر کی، بیٹا ہوا مجھ کو، بیٹی ہوئی مجھ کو، بہت مشکل سے اتنے سالوں کے بعد اولاد ہوئی، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو آپ خوشی کا اظہار کریں بھائی، ماشاء اللہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ خوش رکھے اس کو، اللہ صحیح سلامت رکھے، دعا آپ دے رہے اس کو۔ حج کو جا رہا ہوں میں آپ کے پاس، آپ بتانے کے لیے، آپ سوچ رہے میرے کو توفیق نہیں ملی، اتنا مالدار رہ کے یہ فقیر حج کو جا رہا ہے، کیسا کہ جا رہے حج کو، تو پیسے کہاں سے لائے، اس کو پوچھ رہے آپ، بولا ڈاکہ ڈال کے لایا بینک میں، آپ اس کو پوچھ رہے اتنے پیسے کہاں سے لائے آپ، کون سے ٹریول سے جا رہے ہیں؟ بولے وہ ٹریول سے، بہت خراب ہے وہ، کچھ سروس نہیں ہے اس کی، پیسے کم پڑ گئے کیا آپ کو، وہ ٹریول سے کیوں جا رہے، ذرا اچھے ٹریول سے جانے کا۔ آپ ایسی باتیں کر کے اس کو چھوٹا بتانے کی کوشش کریں، اکرام اس کے ساتھ کریں، ماشاءاللہ آپ جا رہے، دیکھو کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ہم لوگ نہیں جا پائے، اللہ نے آپ کو توفیق دی، واقعی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو موقع دے، آپ اچھے سے بول رہے ہیں اس کو، کیا جائے گا کیا آپ کا، بیٹی کا رشتہ طے ہوا، اب کہاں کا رشتہ، کون سا وہ، ہاں ٹھیک ہے، تو آپ ایسا اس کے ساتھ بات کریں کہ اس کا اکرام ہو، تو اس کے ساتھ احسان ہو، اس کی دلجوئی ہو، اس کی دلجوئی ہو، اور اس کے ساتھ میں اکرام کا معاملہ ہو، آپ کے گھر پہ آئے۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کرے، اکرام کا سلوک کرے۔ آپ کے گھر میں آئے، آپ اچھی جگہ اس کو بٹھائیے، چائے پانی کھانا جو ہے آپ اس کے ساتھ میں شیئر کریں، اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو وقت دیں، اس کے ساتھ بات کریں، اس کی خوشی میں شریک ہوں، اس کے دکھ میں آپ شریک ہوں، اس کو مشورہ آپ سے مانگے، آپ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، صحیح مشورہ دیں، صحیح مشورہ دیں۔ پوچھ رہا ہے آپ سے میری بیٹی کا رشتہ فلاں سے کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے آپ سے مشورہ مانگ رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے وہ بگڑا ہوا معاملہ ہے، زندگی خراب ہو جائے گی، آپ چھپا کے نہیں بول رہے اس کو،
آپ کو بتانا چاہیے. کوئی مسئلہ اس کے لیے ہے, آپ سے مشورہ پوچھ رہا ہے, آپ انجینئر ہیں, میرے بیٹے کو میں پڑھانا چاہ رہا ہوں, بتائیے ذرا کون سے لائن میں اس کو ڈالوں, کیا کرنا پڑے گا. آپ دیکھ رہے ہیں میرا بیٹا نکما ہے, اگر یہ اچھی جگہ جائے گا تو میرے بیٹے کے مقابلے میں اس کا نام زیادہ ہوگا, آپ غلط ڈائریکشن اس کو دے رہے ہیں. اتنا کم ظرف آدمی ہو جائے, اتنا خود غرض آدمی ہو جائے, نہیں. آپ اس کو صحیح مشورہ دیں, صحیح رائے اس کو دیں. وہ ترقی کیا, آپ اس پہ خوش ہوں, چاہے آپ کی اتنی ترقی نہ ہو, کیا جاتا کیا اس میں. بھائی جس کی تقدیر ہے اس کے ساتھ. وہ غریب تھا, آپ امیر تھے, آج آپ کم ہو گئے, وہ بڑھ گیا آپ سے. جلن نہیں ہے, حسد نہیں. جب بھی آپ اس سے بات کریں جلی کٹی کچھ بات کریں, بلکہ اس سے اچھی بات کرو. جاتا کیا ہے اس کے اندر. کوئی آدمی کسی کی تقدیر چھینتا نہیں ہے. پڑوسیوں سے عام طور سے حسد کا معاملہ ہوتا ہے. پڑوسیوں سے عام طور سے حسد کا معاملہ ہوتا ہے. آدمی جو ہے اس کے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے اس کو چھوٹا بتائے. اس کے اندر میں بڑا, ہمیشہ اپنے آپ کو اونچا بتانا, دوسرے کو نیچا بتانا, اچھی چیز نہیں ہے, اللہ کو پسند نہیں. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا, مختال اور فخور کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ یاد رکھیں. عورتوں میں یہ چیز ہوتی ہے عموماً, ایک دوسرے کے ساتھ زیورات میں, کپڑوں میں, ہاں اس طرح کی چیزوں میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور دوسرے پہ فوقیت کا جذبہ جو ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. عورتوں میں عموماً یہ چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے پڑوس کے معاملے میں عورتوں کو بھی تاکید کی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ یا نساء المسلمات, اے مسلمان عورتوں, یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ. کوئی عورت اپنے پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ جانے, چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو, بکری کا پایا اس کا نچلا حصہ. اگر کوئی عورت اپنے گھر میں کچھ پکا کے بھیجے, اب آپ بہت عالی شان ہو, آپ کی شان نرالی ہے, آپ ایک دم ہوٹل کا ہی کھاتے ہو اچھے اعلیٰ, اور اس نے بیچاری نیا نیا بنانا سیکھ رہی ہے وہ, اور اس نے کچھ بنایا اور آپ کے گھر میں بھیجا, اس خوشی سے کہ دیکھو میں نے پہلی مرتبہ, اب نہیں شادی ہوئی اس کی, آئی ہے آپ کے گھر میں نئی پڑوسن, اس نے کھانے کے لیے کچھ بنایا اور خوشی خوشی آپ کو لا کے دیا کہ آپ دیکھیں, اور پوچھ رہی کیسا ہے کھانا, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم لوگ بازو سے نہیں لیتے ہیں, ہمارے گھر میں کھانے کو ہے. کسی غریب کو دو, کسی فقیر کو دو, ہمارے گھر میں تو سب کچھ ہے, ہمارے گھر میں تم لے جانا تو لے جاؤ. اور یہ کسی فقیر کو دے دو, میں آپ کے لیے لائی, نہیں کسی فقیر کو دے دو, ہم کھا پی چکے ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے. تو آپ اس کا دل توڑ دیے. اور آپ کو کوئی چھوٹی چیز اگر وہ لا کے دے, ایسی چیز جو آپ کی نظر میں کم ہے, آپ لیتے وقت منہ ٹیڑھا کر کے لے رہے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہے دینے کی, ہمارا انسلٹ کر دیا تم نے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہدیہ کوئی دے رہا ہے, وہ ہدیہ چھوٹا ہے لیکن اس کے دینے کے پیچھے اس کے جذبات اونچے ہیں. وہ آپ کو اس لائق سمجھ رہا ہے کہ کچھ دے, وہ آپ کے لیے محبت کا اظہار کر کے آپ کو دے رہا ہے. آپ اس محبت کو دیکھیے, اس چیز کو مت دیکھیے. کوئی پڑوسن آئی, اس نے کچھ خریدا, بڑی مال میں گئی اور محبت کے اس نے حدیث پڑھی, تہادو تحابو, آپس میں ہدیے ایک دوسرے کو دو, محبت بڑھے گی. اب وہ محبت بڑھانے کے لیے کچھ خرید کے لائی, چھوٹی چیز تھی اس لیے کہ وہ غریب ہے, لا کے آپ کو بھی دیا اس نے. اب آپ لے رہے, اس کو پلٹ کے دیکھ رہے, بولے کیا دیکھ رہے ہیں, بولے کتنے میں ہے یہ, کتنے میں لائے, کتنے میں ملا یہ, بولے 50 روپے میں مل گیا. ہاں 50 روپے ملا ہے. تو آپ اس کی قیمت پوچھ کے کیا کر دیا اس کو, آپ گوگل کر لیتے, کتنے اچھے زمانے میں آپ ہیں, اس سے پوچھنا, اس سے قیمت نہیں. یہ بھی ایک ادب ہے کہ ایک انسان اگر کوئی ہدیہ آپ کو دے, آپ اس کی قیمت نہیں پوچھے اس سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قیمت اگر کم نکلی تو اس کا دل چھوٹا ہو جائے گا کہ میں نے حقیر چیز اس کو دی. آپ اس کو لیں تو اس کی تعظیم کریں, اتنی بھی نہیں کہ وہ گھبرا جائے. کوئی چھوٹی سی چیز دے دیا آپ کو اور آپ, ہاں ماشاء اللہ زندگی میں نے کبھی دیکھا نہیں ایسا, آپ ایسا
وہ گھبرا گیا بھائی یہ کیا ہو گیا اس کو. تو ایسا بھی نہیں کریں کہ اس کو لگے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, ناٹک کر رہا ہے, ایسا بھی نہیں ہو, بلکہ واقعی آدمی کہ ماشاء اللہ الحمدللہ اس کی اس کو ضرورت تھی, واقعی بہت قیمتی چیز ہے, اللہ جزائے خیر دے آپ کو, آپ نے میرے بارے میں اتنا سوچا, ایسا کچھ بولے کہ جو اس کی بھی سمجھ میں آئے. تو آدمی ہدیے کی تفخیم تعظیم کرے اس کی, یہ اس کا دل رکھنا ہے, اس کا دل رکھنا ہے, ایسا ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا اگر وہ بکری کے کھر بھی بھیجتی ہے پڑوسن, اس کو بھی حقیر مت سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دینے کی تعظیم کرو, کھر کو مت دیکھو, چیز مت دیکھو, تیرا ہی دیکھو. آپ کو اس لائق سمجھا کہ آپ کو دے. تو پڑوسیوں میں عام طور سے یہ چیز ہوتی ہے کہ غیرت بہت ہوتی ہے عورتوں میں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, ٹھیک ہے سب کچھ آپ کے پاس ہے, پھر بھی لو اس کو. تو یہ لینا دینا ہدیوں کا, کچھ گھر میں اچھا بن گیا آپ نے بھیج دیا, ان کے گھر میں بنا انہوں نے بھیج دیا, یہ چلتا رہتا ہے. اس میں ایک دوسرے کی دلجوئی ہوتی ہے. اب لیا آپ نے, پوچھا اس نے کیسا تھا کھانا, اب آپ نے کہا تیل کم تھا, ہم لوگ تیل تو بہت استعمال کرتے ہیں, ایک دم سوکھا سوکھا لگ رہا تھا, اور نمک بھی کم تھا اس میں, اور تھوڑا بھونا بھی نہیں گیا تھا ٹھیک سے. آپ نے پورا دل توڑ دیا اس کا. آپ کہیں اچھا تھا. وہ اگر واقعی آپ سے پروفیشنل اوپینین ہے اس کا پوچھ رہے نہیں, ذرا واقعی بتائیے مجھ کو کیسا بنا تھا, اس لیے کہ میں نیا سیکھ رہی ہوں. آپ کہیں اچھا بنا تھا لیکن ایسا ہے, تھوڑا سا اس کو ایسا کریں گے تو اچھا ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ معمولی چیزیں ہیں, لیکن دیکھیے دل معمولی چیزوں سے ہی ٹوٹتا ہے, اور دل کا ٹوٹنا معمولی نہیں ہے. لہذا ہر آدمی اگر دوسروں کے دل کی رعایت کرنے لگے, دنیا کتنی اچھی ہو جائے گی, دنیا کتنی اعلیٰ ہو جائے گی. یہ حدیث جو میں نے ذکر کی ہے بخاری اور مسلم کی ہے. پڑوسی کو ہدیہ دینا, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, روایت نقل کی, کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک, جب تو اپنے گھر میں, تیرے گھر میں سالن پکے تو تھوڑا سا پانی اس میں زیادہ کر دے, اور اس میں سے ایک حصہ اپنے پڑوسی کو بھی بھیج. یعنی گھر میں کچھ اچھا بنایا, تھوڑا زیادہ بنا, نہیں بنا سکتا پانی ہی زیادہ ملا دے, لیکن پڑوسی کو بھی کچھ بھیج. یہ تیری طرف سے اس کا اکرام بھی ہے اور اس کی ہمدردی بھی ہے. وہ فقر و فاقے کا زمانہ تھا, پڑوسی بھوکا رہتا تھا معلوم نہیں پڑتا تھا. تو کیا کر, گھر میں تیرے کچھ اچھا بنے تو اپنے پڑوس میں بھی بھیج دے. سالن بن جائے پڑوس میں تھوڑا سا اس میں سے بھیج دے. تو وقتاً فوقتاً آدمی کچھ اچھا بن گیا گھر میں, پڑوس میں بھی بھیج دے. کبھی لگتا ہے کہ اس کے حالات تھوڑے تنگ چل رہے ہیں, محبت سے بھیجے, لیکن ایسا نہیں کہ ایک دم احسان جتا کے, بلکہ آدمی دے اور ایسا کرے جیسے نہیں دیا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا اذا اشتریت لحما او طبخت قدرا فاکثر مرقته واغرف لجارک منه, جب تو اپنے گھر میں تو گوشت خریدے اور اپنے گھر میں تو سالن بنائے تو اس کا شوربہ زیادہ کر دے, اور اپنے پڑوسی کو بھی ایک حصہ اس میں سے بھیج دے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے جو ہمارا پڑوسی قریبی ہوتا ہے اس کا ہم پر زیادہ حق ہوتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ ان لی جارین فإلی ایہما اہدی, اے اللہ کے رسول میرے 2 پڑوسی ہیں اور میں ہدیہ دینا چاہتی ہوں ایک کو, کس کو ہدیہ دوں؟ دیکھیے کتنی انٹیلیجنٹ بات ہے. اگر 2 پڑوسی ہوں تو کون زیادہ امپورٹنٹ, کس کا حق زیادہ؟ میرے 2 پڑوسی ہیں تو میں ان دونوں میں سے ہدیہ دوں تو کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا الی اقربہما منک بابا, جس کا دروازہ تیرے دروازے سے زیادہ قریب ہے. جس کا دروازہ, کیونکہ ظاہر بات ہے جتنا دروازہ قریب ہے اتنا قریبی ہوتا ہے. جس کا دروازہ, گھر کا دروازہ تیرے دروازے سے زیادہ قریب ہے اس کو ہدیہ دے, اس لیے کہ وہ زیادہ قریبی ہے اور زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے اس کا حق زیادہ ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے غیر مسلم پڑوسی ہو تو کیا اس کے ساتھ بھی احسان ہے؟ بلا شبہ. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ تابعی ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انہ ذبح شاۃ, حضرت عبداللہ ابن عمر, عمر نہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے
बकरी ज़बा की। फ़क़ाल अहदयतुम लिजारी अल-यहूदी, अपने मातहतों से पूछा कि वो जो हमारा यहूदी पड़ोसी है उसको इसमें से हदिया दिया कि नहीं दिया, भेजा कि नहीं भेजा। फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मा ज़ाल जिब्रील यूसीनी बिलजार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिथुहु। इसलिए कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते थे कि जिब्रील मुझे बार बार पड़ोसी से अच्छा सलूक करने की ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान होने लगा कि शायद पड़ोसी को मेरा वारिस बना देंगे। तो सहाबी क्या कर रहे हैं, जब उन्होंने बकरी ज़बा की तो अपने मातहतों से पूछा क्या तुमने इसमें से एक हिस्सा मेरा जो यहूदी पड़ोसी उसको भी भेजा कि नहीं भेजा, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि जिब्रील मुझको ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मुझे लगा कहीं उसको मेरा वारिस न बना दें। इस हदीस को इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी ने रिवायत किया और इसी तरह से इमाम अल-बुखारी ने अपनी किताब अल-अदबुल मुफ़रद में, और यह हदीस सही है। तो ये रिवायतें हमने देखी जिनसे मालूम होता है कि पड़ोसी का हम पर हक़ है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। और एक मुसलमान को चाहिए कि पड़ोसी के साथ एहसान का सलूक करें और उसको तकलीफ़ न दे, और उसके घर में हदिया भेजा करें, और अगर वो हदिया छोटी ही चीज़ दे उसकी कदर करें, उसके दिल की कदर करें, उसकी हक़ारत न करें। पड़ोसी के साथ झगड़े फसाद करके उसको अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ न दे, और इसी तरह से कोई ऐसा काम न करे जिससे वो मजबूर हो के घर छोड़ के चला जाए। ये आखिरत में वबाल और आखिरत में अल्लाह के यहाँ पकड़ का सबब है। और पड़ोसी के साथ में उसके दुख दर्द में उसके काम आए। घर में कोई बीमार है, बीमार पुरसी करे, और इसी तरह से अगर उसकी खुशी है, खुशी में शरीक हो, उसको मुबारकबादी दे और उसका ताउन करे, जितना मुमकिन हो, जितना मुमकिन है उसका ताउन करे। तो ये कुछ बातें हमने सीखी पड़ोसी के ताल्लुक़ से। हर मुसलमान को इसका लिहाज रखना चाहिए, चाहे मुसलमान पड़ोसी हो चाहे गैर मुस्लिम पड़ोसी हो। हाँ, ये और बात है कि पड़ोसी के साथ एहसान एक चीज़ है और उसके जो भी तकरीबात हैं उनमें शिरकत दूसरी चीज़ है। मान लीजिए आपके पड़ोसी गैर मुस्लिम हैं, अब आपका बच्चा जाके पूजा पाठ में शरीक हो रहा है, हमारे इस्लाम में ये नहीं है। आपका बच्चा जाके उनके साथ पटाखे भी बजा रहा है, उड़ा रहा है, जो भी आप कहें उसको, ये इस्लाम में नहीं है। हाँ, आप उसके साथ हमदर्दी करें, बीमार है उसकी बीमार पुरसी करें, घर में उसके कोई तकलीफ़ है आप उसके काम आएँ, दवाखाने किसी के लिए जाना है आप अपनी गाड़ी निकालिए उसके लिए, ये अलग चीज़ है। वो कामयाब होता है, आप खुश हों उसके लिए दुनिया की दुआ दे सकते हैं, अगर वो अच्छा आदमी है, अगर वो शर नहीं है, अगर वो अच्छा आदमी है, गैर मुस्लिम है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है, मसलन नौजवान है, आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तुमको दुनिया में और तरक्की दे, अल्लाह भलाई की तरफ तुमको ले जाए, आप दुआ दे सकते हैं। अल्लाह तुमको अच्छा जवाब लगाए, दुआ दे सकते हैं। गैर मुस्लिम को दुनिया की दुआ दी जा सकती है, हाँ, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं है। क्यों? इसलिए कि पहला काम उसके लिए क्या है? हिदायत है, तो आप उसके लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं। अब भाई किसी की शादी नहीं हुई, आप उसके लिए औलाद की दुआ कर रहे हैं, कोई मतलब है? बोलेगा क्यों? कोई लड़की है मसलन, अभी उसका निकाह नहीं हुआ, अब ख़ालाई मिलने के लिए और कही अल्लाह तुझको नेक औलाद दे, वो कि शादी नहीं हुई मेरी, अभी औलाद की दुआ कर रहे हैं। पहले निकाह की तो करो, बाद में औलाद की बात आएगी। तो उसके लिए हिदायत है, हिदायत के बाद के मामलात हैं मग़फ़िरत वग़ैरह के। हाँ, दुनिया की दुआ आप उसके लिए कर सकते हैं कि अल्लाह तुमको दुनिया में तरक्की दे, अल्लाह तुमको अच्छा जॉब दिलाए, अल्लाह तुमको खुशहाल रखे, अल्लाह तुमको माल दे, अल्लाह तुमको अच्छी औलाद दे, मांग सकते हैं, उसके लिए कोई मसला नहीं। सहाबी ने मांगा इस तरह से। इमाम अल-बुखारी ने अदबुल मुफ़रद में रिवायत नकल की है कि एक सहाबी ने गैर मुस्लिम के लिए इस तरह की दुआ की, कर सकते हैं, कोई हरज उसमें नहीं है। हाँ, लेकिन अल्लाह तुमको जन्नतुल फिरदौस दे, अभी टाइम नहीं आया उसका, पहले हिदायत है, अल्लाह तुमको हिदायत दे, तो इस तरह की दुआ उसके लिए कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझता फरमाएँ और पड़ोसियों से अच्छा सलूक करने के साथ साथ इस्लामी शियार की हिफाजत की भी हमको तौफीक दे। अक्सर पड़ोसी का इतना ज़्यादा मामला हमारे जहनों पर छाया जाता है कि हम
لوگوں میں ہم ہر دل عزیز بننے کے لیے ان کے ساتھ غلط کام میں بھی شریک ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچے جو ہیں ان کے ساتھ غیر اسلامی تہوار منائیں. نہیں, ہمارے دین میں یہ نہیں ہے. اب یہ کریں گے تو کمیونل ہو جائے گا. کمیونل نہیں ہے, یہ ریلیجس ہے. یہ کمیونل نہیں ہے. کیوں بھائی؟ آپ کا پڑوسی ایسا ہے جو گوشت نہیں کھاتا ہے, آپ کے گھر میں آپ بلا کے گوشت کھلائیں گے اس کو؟ مارے گا پکڑ کے آپ کو. کھائے گا وہ؟ نہیں کھائے گا. کیوں؟ آپ بول رہے ہیں اس کو بہت کمیونل ہے. تو وہ اس کے دین میں ہے بھائی. آپ خود اس کو دعوت دیں گے تو گھر میں گوشت نہیں بنائیں گے. کتنے مسلمان غیر مسلموں کو شادی نکاح میں اپنے دعوت دیتے ہیں, ان کے لیے الگ اہتمام کرتے ہیں. کیوں؟ یہاں وہ اس کا لحاظ آپ کر رہے ہیں نا, تو آپ کا لحاظ وہ بھی کرنا چاہیے. تو آپ یہ بتائیں, کمیونل نہیں بھائی, ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے. ہاں لیکن ہم تمہاری خوشی میں خوش ہیں, تمہاری ترقی میں خوش, لیکن ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہیں. لیکن کوئی مسئلہ نہیں, تم تمہاری طرف سے کر رہے, ہمارا معاملہ الگ ہے, تمہارا معاملہ الگ ہے. تو یہ چیز بھی یاد رکھیں, اپنے دینی شعار کا لحاظ رکھیں, اپنے دینی شعار کا خیال رکھیں. اسلام پر چلنا بھی ضروری ہے. اصل اسلام ہی ہے جس نے پڑوسی کا لحاظ کرنا سکھایا. اتنا اس کا لحاظ نہ کریں کہ اسلام ہی کو بھول جائیں. یہ بھی یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور دین کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں. اور ہمارے معاشرے میں اگر پڑوسی ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگیں تو معاشرہ ہمارا اچھا ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.